جنازے والے گھر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، میت کے گھر پر مروجہ طریقے سے اس کی جنازہ پڑھنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ جنازہ پڑھنے سے پہلے تو نہیں کرتے لیکن بعد میں کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ نظر محمد کراچی سے۔ بھائی جنازے کے بعد جو دوبارہ سے دعا مانگی جاتی ہے تو بدعت ہے، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا کہیں بھی۔ جنازہ تو خود ایک دعا ہے۔ باقی یہ کہ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو میت کے جو لواحقین ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آ کے تعزیت کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں۔ ابھی دعا سے فارغ ہوئے، کوئی نیا بندہ آیا، پھر وہ دعائے خیر، پھر وہ شروع ہو گئی، پھر تیسرا آدمی آیا، وہ سب اخپل طریقے سے دعائیں مانگتے ہی رہتے ہیں، اور جو میت کے جو میزبان جو لواحقین ہیں وہ بیچارے تھک جاتے ہیں۔ ہم نے خود یہ منظر دیکھا ہے، وہ پھر کوئی آئے گا بولے دعائے خیر، وہ پھر ہاتھ اٹھائی، پھر وہ کچھ دعائیں مغفرت کر کے پھر دوبارہ پھر ایک دم بندہ آ گیا، پھر دعا پھر دعا۔ تو یہ بدعت عمل ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے، جب کسی کے میت ہو جائے تو آپ اس کے گھر جا کے تعزیت کے 3 الفاظ کہیں، اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، ہاتھ اٹھائے بغیر یہ 3 الفاظ کہیں کہ اللہ آپ کے اجر میں اضافہ کرے جو آپ کو مصیبت پہنچی ہے، اور احسن عزاءک، آپ کو اللہ تسلی دے دے، اس غم پہ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے دے، وغفر لمیتک، اور مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ یہ 3 الفاظ آپ انگلش میں کہہ دیں، اردو میں کہہ دیں، پشتو میں کہہ دیں، بنگالی میں کہہ دیں، کسی بھی زبان میں آپ کہہ دیں، 3 قسم کے الفاظ۔ بھائی جو مصیبت آپ کو پہنچی ہے، ہم دل سے دعا گو ہیں اللہ آپ کو اس پہ صبر عطا فرمائے، اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ اجر بھی دے، مصیبت پہ اجر ملتا ہے، اللہ آپ کو اجر دے، اور اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے۔ ہاتھ نیچے کر کے آپ نے 3 دعائیں دینی ہیں اور پتلی گلی سے وہاں سے فوراً نکل جائیں۔ اتنی ٹینشن نہ دیں میت کے لواحقین کو کہ وہ بھی ڈپریشن میں کل اس کا بھی انتقال کا چانس بڑھ جائے، کیونکہ اتنا زیادہ لوگ ٹینشن دیتے ہیں، تمبو لگ جاتا ہے، ٹینٹ لگ جاتا ہے، اور 3 دن تک میت کے لواحقین کو کسی کام کا چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اور دھرنا مار کے وہاں تمبو لگا کے نہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، ناپسندیدہ لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ پھر جناب وہ کرسیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں دھرنا مار کے، فارغ ترین لوگ ہوتے ہیں، بیٹھ گئے، پھر وہ چائے چل رہی ہے، پانی کا دور چل رہا ہے، قہوے چل رہے ہیں، گٹکے چل رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، 3 دن تک میت کے لواحقین کسی کام کے نہیں رہتے۔ تو تسلی کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے، بس آئیں 3 الفاظ کہیں اور نکل لیں۔ ہاں جو بہت ہی قریبی رشتہ دار ہوں، جن کے میت کے لواحقین کے ملنے سے واقعی تسلی ہوتی ہو، جیسے بیٹا ہے، بہن ہے، اس طرح کے جو قریبی لوگ ہیں، وہ بے شک میت کے گھر میں قیام بھی کر لیں، رہ بھی لیں وہاں پہ، وہ ٹھیک ہے۔ کیا بیوی کے سابقہ بچے کو اپنی ولدیت دے سکتے ہیں؟ ضیاء صاحب ملیشیا سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے نکاح کرے اور اس عورت کا پہلے شوہر سے بچہ بھی ہو تو یہ مرد نکاح کے بعد اس بچے کو اپنی ولدیت کا نام دے سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں، حرام ہے۔ قرآن میں صاف طور پر منع کیا، ادعوہم لآبائہم، کہ جو بچے کا اوریجنل باپ ہے اسی کی طرف بچے کی نسبت کی جائے گی۔ ولدیت میں سوتیلا باپ اپنا نام بالکل نہیں ڈال سکتا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قبر پر فاتحہ کے لیے جانا کیسا ہے؟ زوجہ رضوان گجرات سے پوچھتی ہیں، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، کیا ان کی قبر پر فاتحہ کے لیے جا سکتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آپ کے والد صاحب کی، لیکن ان کی قبر پر آپ فاتحہ کے لیے نہیں جا سکتی 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ عورتوں کا قبرستان جانا ویسے ہی شریعت میں پسندیدہ نہیں، حدیث میں ممانعت ہے اس کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پہ جانا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قبرستان جانا یا تو زیارت کی وجہ سے، یعنی آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے فزوروها فانها تذکر الاخرہ، قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، یا اس لیے قبر پہ جایا جاتا ہے کہ صاحب قبر سے محبت ہوتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، کیونکہ والدہ سے محبت تھی تو اس کا تقاضا یہ تھا ان کی قبر کی زیارت کی جائے، جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جاتے ہیں۔ تو محبت کی وجہ سے یا تو قبر پہ جایا جاتا ہے یا آخرت کو یاد کرنے کے لیے۔ فاتحہ پڑھنے کے لیے قبر پہ نہیں جایا جاتا، کیونکہ عبادت جو ہے نا وہ مسجد میں یا گھر میں۔ ہاں قبر پہ آپ چلے گئے ویسے ہی زیارت کے لیے، تو وہاں فضول باتوں کی بجائے آپ نے میت کے لیے دعا کر لی، یا سورہ فاتحہ پڑھ لی، فاتحہ پڑھ کے دعا کر لی، یا سورہ اخلاص پڑھ کے دعا کر لی، یا کچھ بھی پڑھ کے دعا کر لی، تو وہ جائز ہے۔ یعنی جا کے فاتحہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے، فاتحہ پڑھنے کے لیے اسپیشلی جانا یہ ایک الگ چیز ہے، تو دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ میت کے لیے کہیں بھی بیٹھ کے دعا کریں گے فائدہ ہوگا میت کو، اس کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے۔ آن لائن گیمز کا حکم۔ آج کل لوگ آن لائن گیم کھیلتے ہیں جن میں دونوں طرف سے پیسے لگائے جاتے ہیں، اور جو جیتا ہے اس کو وہ پیسے مل جاتے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام؟ عبداللہ خان نے پوچھا۔ بھائی بالکل حرام ہے، جوا ہے، پیسے لگا رہے ہیں داؤ پہ۔ سونے کی زکوٰۃ میں پیسے کا اعتبار ہے یا تولے کا؟ سونے کی زکوٰۃ میں تولے کا اعتبار ہے یا قیمت کا؟ نیز کتنے تولے یا قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ محمد جہانگیر دبئی سے پوچھتے ہیں۔ 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اگر صرف سونا ہو، جو کہ آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ سونے کے ساتھ چاندی بھی بعض دفعہ ہوتی ہے، نہیں تو کیش رقم تو ہوتی ہے۔ تو اگر 1 روپیہ بھی کسی کے پاس ہے تو پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھا جائے گا، پھر 52.5 تولے چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا۔ تو 52.5 تولے چاندی کے بقدر اگر سونا موجود ہے تو زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں۔ 7.5 تولے پر جب ہوتا ہے جب صرف اور صرف سونا ہی ہو آپ کے پاس، تو سونے کے علاوہ اگر چیزیں ہیں تو پھر ان کو مکس کیا جاتا ہے۔ جب مکس کریں گے آپ تو پھر سونے کی زکوٰۃ میں آپ کو اختیار ہے، قیمت کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، تولے کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں۔ 7.5 تولے کے آپ 40 حصے کر لیں، ایک حصے میں جتنا تولے آتا ہے وہ سونا دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں، یہ 7.5 تولے سونے کی قیمت لگا لیں، اس قیمت کا 40واں حصہ دے دیں، دونوں چیزیں جائز ہیں۔ کیا قضا نمازوں کا فدیہ ہے؟ عظمت اللہ صاحب لنڈی کوتل سے پوچھتے ہیں، قضا نمازوں کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ نیز قضا نمازوں کے لیے فدیہ کا کیا حکم ہے؟ بھائی نمازیں بہرحال قضا کرنا ضروری ہے۔ جب کوئی ایسا بیمار ہو جائے کہ قضا نماز پڑھنے کا امکان ہی ختم ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ فدیہ کی وصیت کرے گا یا اپنی زندگی میں فدیہ ادا کرے گا۔
जेब में कैमरे वाला मोबाइल हो तो नमाज का हुक्म, कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन जेब में रखकर नमाज होगी या नहीं? हाफिज़ गुलाम मीडिया साहब, हो जाएगी नमाज। लोगों की बगैर वज़ू आजकल नमाज हो रही है। एक साहब ने 10 साल बगैर वज़ू नमाज पढ़ी तो मौलवी साहब ने उनसे कहा कि बगैर वज़ू नमाज नहीं होती। उन्होंने कहा मेरी तो हो रही है, मैं तो 10 साल से पढ़ रहा हूँ। तो खैर ये एक लतीफ़ा है, ऐसा ना हो बगैर वज़ू आप नमाज शुरू कर दें। वासिफ़ साहब सऊदी अरब से पूछते हैं, क्या दाढ़ी सिर्फ थोड़ी के नीचे है? पूछते हैं कि जी दाढ़ी की हद कहाँ से शुरू होती है, कनपट्टी से, कानों की लौ से, या थोड़ी के नीचे का हिस्सा दाढ़ी है? भाई ये जो थोड़ी के नीचे थोड़ी सी दाढ़ी होती है ना, ये भी दाढ़ी में शामिल है। और ये मसला पहले कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि जब आप अपने दोनों दांतों को बंद करते हैं तो ये जो लकीर बनती है ना, इस लकीर के नीचे के बाल दाढ़ी का हिस्सा है। होंठ के नीचे भी और लकीर के नीचे भी इन बालों का काटना हराम है, जायज़ नहीं है। जमात वालों के लिए कसर नमाज का क्या हुक्म है? मोहसिन साहब महाराष्ट्र से पूछते हैं, सफ़र में 15 दिन से ज़्यादा रहें तो पूरी नमाज पढ़नी होती है, लेकिन बैरून मुल्क से जो जमातें आती हैं वो 1.5 माह 2 माह रहने के बावजूद भी कसर नमाज ही पढ़ती और पढ़ाती हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है खौफ खुदा। भाई वजह इसकी यह है कि किसी शहर में जब मुसाफिर 15 दिन ठहरने की नीयत करेगा तो जिस वक्त नीयत करेगा उस वक्त से वो मुकीम शुमार होगा, फिर पूरी नमाज पढ़ेगा। तो बैरून मुल्क से जो जमातें आती हैं वो किसी शहर में ये नीयत नहीं करती कि हमने यहाँ 15 दिन ठहरना है, वो बल्कि मरकज़ के ताबे होती हैं। उनको नहीं पता होता हम इस शहर में ठहरेंगे कितना, तो वो घूम रही होती हैं एक ही शहर में, और बाज़ दफ़ा उसमें वो 1 महीना भी लग जाता है। तो जब तक वो इस कन्फ्यूजन की कैफियत में होंगे तो उस वक्त तक वो मुसाफिर वाली नमाज ही पढ़ते रहेंगे। हाँ, जब उनको मरकज़ से ऑर्डर आ गया कि आपने यहाँ फ़लाँ जगह पे 15 दिन या उससे ज़्यादा क़याम करना है, तो फिर वो इरादा करेंगे 15 दिन या उससे ज़्यादा का, फिर पूरी नमाज शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक वो तरद्दुद में है तो चाहे एक शहर में उनको 2 महीने भी हो जाएं, वो कसर नमाज ही पढ़ेंगे, सफ़र वाली नमाज। वालिदैन राज़ी ना हो तो शादी कैसे करें? बहुत मुश्किल सवाल। मोहम्मद साहब हिंदुस्तान से पूछते हैं, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मेरे वालिदैन 2 वजह से राज़ी नहीं। एक तो ये कि वो लड़की मेरी क्लास फेलो है और हम दोनों अभी पढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह कि उस लड़की के वालिद ने पूरी ज़िंदगी बैंक में काम किया है, लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं और वो घर का खर्चा बेटों से चलता है। क्या मैं अपने वालिदैन को राज़ी करके इससे शादी कर सकता हूँ या नहीं? भाई अम्मा को राज़ी करके तो कर सकते हैं, इसमें क्या हर्ज है? माशाल्लाह। रहा ये मसला कि अब्बा उनके बैंक में, तो याद रखें जो बैंक की अर्निंग, जो सूदी बैंक की आमदन है, उनसे फिर खाना पीना जायज़ नहीं होता। तो अगर आप यहाँ निकाह करके उनके अब्बा की जो कमाई है उससे बच सकते हैं तो ठीक है, वरना आपके लिए यहाँ शादी जायज़ नहीं है। रहा ये मसला कि आपके वालिदैन राज़ी नहीं है, तो आपके वालिदैन अगर मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप राज़ी हो जाएँ। लड़की अगर कोई उसमें कोई बड़ी ख़राबी नहीं है तो बिला वजह बेटे की चाहत को कुचलना ये शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन तरा लिल मुतहब्बैनि मिस्लन निकाह, 2 मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर हरगिज़ कोई चीज़ नहीं है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तो इश्क लड़कियों से इश्क मुआशका करना हराम है, जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई हो गया है किसी को, या मोहब्बत हो गई है, या निकाह की नीयत से किसी ने कहीं पैगाम भेजा और उसको पसंद आ रही है, तो फिर वालिदैन को इसमें औलाद के साथ मुआवनत करनी चाहिए, रुकावट नहीं डालनी चाहिए। रहा ये मसला कि दोनों पढ़ रहे हैं तो भाई मिलजुल के पढ़ लेंगे। अभी भी तो मिलते ही है ना, बातचीत कर रहे हैं और गप्पे लगा रहे हैं और एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, और पता नहीं व्हाट्सएप पे मोहब्बत नामे भी, वैसे तो अच्छा गुमान रखना चाहिए, लेकिन जो माशरे में चल रहा है मोहब्बत नामे भेजे जा रहे होते हैं आजकल। तो भाई इस हराम को हलाल से बदल लो, निकाह करके 2 बोल लो तो निकाह हो जाएगा। तो क्या इसमें, फिर पढ़ते रहो उसी तरीके से जैसे पढ़ रहे हैं। तो निकाह जो है ना, ये पढ़ाई में रुकावट नहीं है, बल्कि पढ़ाई में मददगार है। निकाह हो जाएगा तो दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए हलाल हो जाएंगी और दोनों की तवज्जो एक दूसरे की तरफ हो जाएगी, दाएं बाएं भटकेंगे नहीं, फिर वो पढ़ाई में एक दूसरे के साथ ताउन भी करें। तो इसमें कोई हरज नहीं है। पता नहीं क्यों इसको एक हवा बना लिया हमारे माशरे में। उलमा ने लिखा है कि किसी मुसलमान के लिए जिना करना बहुत ही ताज्जुब की बात है, क्योंकि अल्लाह ने निकाह को इतना आसान कर दिया है कि अब जिना की तरफ कदम पता नहीं कैसे जाते हैं लोगों के, इतना आसान अल्लाह ने कर दिया है। तो भाई इतना अल्लाह ने आसान कर दिया, वालिदैन को चाहिए इस आसान में अपनी औलाद के लिए रुकावट न बने, बल्कि उनको अप्रिशिएट किया करें और कहें कि बेटा बहुत अच्छी बात है कि तुमने हमें आके बता दिया, तुम गुनाह की तरफ नहीं गए, तुमने उससे हराम दोस्तियाँ नहीं लगाई, तुम जिना की तरफ नहीं गए, और तुमने हमें आके बता दिया। अब हम देखेंगे वो बच्ची अगर कोई ख़राब नहीं है तो ठीक है, अच्छी, हाँ कोई बहुत ही ख़राब हो, कोई ऐसी जो ख़ानदान में एडजस्ट ही ना हो सके, वो एक अलग बात है। तो अच्छा किया आपने। तो ऐसी बातों पे औलाद को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चे जब जवान हुए तो बुला के खुद कहा कि देखो, जब कोई शख्स ज़िना करता है ना तो उसमें ईमान नहीं रहता, तो इसलिए अगर मेरी तरगीब है कि तुम निकाह कर लो। तो बज़बान हाल वो ये कह रहे थे कि अगर कोई कहीं चाहते हो, कहीं तवज्जो तुम्हारी जाए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा निकाह करा दूंगा। तो सहाबा तो अपनी औलादों को तरगीब दिया करते थे। तो इसलिए आज के वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ रहे हैं तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है निकाह की, ताकि वो दिल जमी के साथ पढ़ सकें और उनकी तवज्जो दाएं बाएं ना जाए। जन्नत में कौन सी बीवी साथ रहेगी? अरसलान साहब लाहौर से पूछते हैं, कुछ महीने पहले मेरी बेगम का इंतकाल हुआ है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, क्या जन्नत में वही मेरी बेगम होगी? अगर मैं दूसरी शादी करता हूं तो फिर कौन मेरी बेगम होगी? और अल्लाह ना करे अगर मैं जन्नत में नहीं जाता तो क्या इनकी शादी किसी और से होगी? ये रहनुमाई फरमा दें कि मैं दूसरी शादी किस तरह की खातून से करूं। भाई अगर आप जन्नत में नहीं जाते तो बड़ा ख़तरनाक है। ऐसी बद्दुआ तो हम नहीं दे सकते आपको, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको जन्नत में लेके जाए। लेकिन अल्लाह ना करे कोई भी मुसलमान अगर जहन्नम में गया तो फिर उसकी बेगम अल्लाह जन्नत में किसी और को दे देंगे। क्यों, फिर जब जहन्नम से निकलेगा तो फिर दूसरा जन्नत में और भी बहुत सी औरतें भी तो जहन्नम से निकलेंगी ना।
تو انہی میں سے کسی سے اس جہنمی کی شادی اللہ کرا دیں گے. تو جو جہنم سے مسلمان نکلے گا تو بہت سی عورتیں بھی تو جہنم میں جلیں گی اپنے گناہوں کی وجہ سے, وہ بھی نکلیں گی. تو عین ممکن ہے اللہ ان میں سے کسی جہنمی کی شادی کرا دیں جس کو اللہ جنت میں لے آئیں. تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ آپ جہنم میں نہ جائیں اور اللہ ہم سب کو جنت ہی میں لے کے جائے. تو اگر آپ جنت میں گئے, جو کہ امید ہے اللہ کی رحمت سے, تو آپ کے لیے ایک خصوصی پیکیج ہے کہ آپ کو دونوں مل جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ تو مسئلہ عورت کا ہے کہ اس نے پہلے ایک شادی کی, پھر اس شوہر نے طلاق دے دی یا مر گیا, پھر دوبارہ شادی کی, اس نے طلاق دے دی, مر گیا, پھر دوبارہ شادی کی, تو کون سے والے مرد کو ملے گی؟ لیکن مرد کے لیے تو اللہ نے ایک پیکیج رکھا ہے کہ پرانی والی بھی مل جائے گی انشاءاللہ اور نئی والی بھی مل جائے گی. ہاں, اگر پرانی والی کو طلاق دی ہوتی اور وہ کسی اور سے شادی کر لیتی تو پھر علماء کہتے ہیں کہ, اور حدیث سے اس کا ایک طرف اشارہ بھی ملتا ہے کہ جس عورت کا جو سب سے آخری شوہر ہوگا نا جنت میں, اسی کے ساتھ رہے گی. تو آپ کی پہلی وائف کا چونکہ انتقال ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی آپ کو, اور دوسری بیگم بھی آپ کو ملے گی. اب مجھے نہیں پتا آپ اس سے خوش ہو رہے ہیں یا ٹینشن میں آ رہے ہیں, یہ آپ ہی جانیں. بہر اللہ سب مسلمانوں کو جنت میں لے کے جائے, آمین. یہ بھی انہوں نے پوچھا میں دوسری شادی کس طرح کی خاتون سے کروں. حدیث میں آتا ہے دینداری کو ترجیح دو. سب سے پہلے دین دیکھیں, باقی چیزیں بعد میں. سگے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا, کیا زکوٰۃ سگے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ جو سگے خون والے رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. محمد حسن معاویہ بھائی, زکوٰۃ بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں لیکن اپنے ان لوگوں کو نہیں دے سکتے جن کا فائدہ آپ کو خود ہی ہوگا. یعنی والدین کو نہیں دے سکتے, دادا دادی نانا نانی پر دادا پر دادی پر نانا پر نانی, جن کو اصول کہا جاتا ہے, ان کو نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا مال عرف میں اپنا ہی سمجھا جاتا ہے. اولاد کو نہیں دے سکتے, اولاد کی اولادوں کو نہیں, بیٹا ہے, بیٹی ہے, پوتا ہے, پوتی ہے, نواسا ہے, ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ, کیونکہ عرف میں ان کا مال جو ہے نا اپنا ہی سمجھا جاتا ہے. اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا فائدہ انہی کی طرف لوٹتا ہے. شوہر ویسی بیوی کو کھلاتا پلاتا ہے, بیوی کے مالدار ہونے سے شوہر کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ رشتے ہیں, میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے, اور آپ اپنے باپ داداؤں یا نانکوں کو اور اسی طرح اولادوں کو نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ سب کو دے سکتے ہیں, بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں, بھتیجوں کو بھانجوں کو دے سکتے ہیں, بھانجیوں کو دے سکتے ہیں, ساس سسر کو دے سکتے ہیں, سسر اپنے داماد کو دے سکتا ہے. تو یہ سب جائز ہیں. اور بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دینا, اس میں تو ڈبل ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کا بھی ثواب اور صلہ رحمی رشتہ داری جوڑنے کا بھی ثواب. لیکن بہرحال ہر طرح کے طبقوں میں زکوٰۃ تقسیم کرنی چاہیے. بہت ساری مدات قرآن نے بیان کی ہیں, سب میں زکوٰۃ دینی چاہیے. بیوی کا خود کو سنگل ظاہر کرنے کا حکم. یہاں یو کے میں جب عورت کا شوہر چھوڑ جائے اور اس کے چھوٹے بچے بھی ہوں تو حکومت عورت کو گھر بھی فری دیتی ہے اور اس کا خرچہ بھی دیتی ہے. یہاں میاں بیوی یہ کرتے ہیں کہ بیوی حکومت کو جا کر بتاتی ہے کہ میں الگ ہو گئی ہوں, میرے بچے بھی ہیں, لہذا حکومت اسے مراعات دیتی ہے. جب حکومت کی طرف سے اسے سہولتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو شوہر اس کے ساتھ چھپ کر رہنا شروع ہو جاتا ہے. اس بارے میں شرعی حکم کی رہنمائی فرمائیں. رضا صاحب نے یو کے سے یہ سوال پوچھا ہے. بھائی جان, یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے, حرام ہے. میرڈ خاتون ہے اور اپنے آپ کو سنگل شو کر کے حکومت سے مراعات لے رہی ہے, تو جتنے فائدے حکومت سے یہ اٹھائے گی یہ خاتون کے لیے سب حرام ہیں. اور خاتون کو اگر کوئی پیسے بھی مل رہے ہیں, اور تو اگر کوئی شخص یہ پیسے یعنی اس پیسوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, جیسے وہ خاتون پیسوں سے, حرام پیسوں سے کسی کو گفٹ دیتی ہیں, کسی کو کھانا کھلاتی ہیں, تو ان کے لیے بھی ناجائز ہے یہ. تو نہ فلیٹ لینا یا کوئی مکان لینا جائز ہے اور نہ سہولتیں لینا جائز ہے. یہ دھوکے کا گناہ ہوگا اور اس پر قرآن و سنت میں بڑی شدید وعیدیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو وہ مسلمان نہیں ہے. اور تباہی بربادی ان لوگوں کے لیے کہ جو دھوکہ دے کے یعنی اپنا حق جو ہے نا زیادہ وصول کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت شدید وعیدیں سنائی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک دوسرے کا مال باطل اور ناحق طریقے سے مت کھاؤ. تو ایسی خواتین کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور اسی سے ملتی جلتی ایک کیفیت یہاں ہے کہ خاتون بیوہ ہوتی ہیں تو پینشن لے رہی ہوتی ہیں. حکومت کا قانون ہے کہ اگر یہ خاتون کہیں شادی کر لے تو پینشن نہیں لے سکتی اپنے شوہر کی, لیکن وہ شادی بھی کر لیتی ہیں اور شادی کو چھپا کے رکھتی ہیں اور ادھر سے پیڑے بھی کھا رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے, تو وہ بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے.